حضرات اسلم وارثی صاحب نے جنگ خیبر کے بارے میں بتایا. وقت نہیں تھا، 10 بج گئے، تھوڑی سی محفل ہے. جنگ خیبر تاریخ میں بہت مشہور جنگ ہے. یہ جنگ ہوئی کیوں؟ یہ جنگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے یہ جنگ ہوئی کہ یہودی لوگ جو خیبر کا قلعہ ہے مدینے سے 100 کلومیٹر دوری پر ہے. قلعہ بنایا تھا، یہودی فوجیں رہتی تھی اس میں. مرحب بہت عرب میں بہادر تھا، اس کا بھائی انتر تھا، اس کا بھائی حارث تھا. یہ 3 بھائی بہت مشہور پہلوان گزرے ہیں عرب میں، جن کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا تھا. اسی میں رہتے تھے. اپنے ساتھ نجومیوں کے لے کر سب سے اونچی جو عمارت کی جو کوٹری تھی اسی میں بیٹھتے تھے. ان کے ساتھ نجومی ہمیشہ رہتے تھے. یہودی لوگ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا مال لوٹ لیتے تھے. اللہ کے رسول نے ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا کہ اس سے باز آ جاؤ، تم لوگ یہ کام جو کرتے ہو یہ کام مت کرو. ایک خط لکھا، نہیں مانا، پھر لوٹ مار چالو. دوسرا خط لکھا رسول کا، پھر اس خط کو رکھ دیا، کوئی خط کا جواب نہیں دیا. رسول نے تیسرا خط لکھا کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ جو تم حرکت کر رہے ہو لوٹ مار کا، اس سے باز آ جاؤ. ان لوگوں نے سب قبیلے کو میٹنگ کیا کہ یہ پیغمبر کا خط آیا ہے، تیسرا خط ہے، کیا جواب لکھا جائے؟ ان لوگوں نے لکھا کہ پیغمبر یہ کام نہیں رکے گا، ہم لوگ یہ کام کرتے رہیں گے. پھر پیغمبر نے ایک اور خط لکھا کہ اگر تم بات نہیں مانتے ہو، لوٹ اور غارتگاری پر آمادہ ہو تو اب سن لو. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہا ہے کہ اب ہم 40 دنوں کے اندر خیبر کو فتح کر لیں گے. 40 دن کے اندر. اسلم وارثی نے صحیح کہا، یہ پہلی جنگ ہے جس میں رسول خود موجود ہے، خود آئے اور خیبر کے قلعے کے باہر اپنا خیمہ گاہ کو لگا دیا. لگانے کے بعد آپ نے لکھا خط کہ ہم 40 دن میں فتح کر لیں گے. اس کے جواب میں ان لوگوں نے لکھا کہ ہمارے پاس مرحب، انتر اور حارث جیسے پہلوان بہادر موجود ہیں جو نیزے اور تلوار میں ماہر ہیں. 40 دن کیا، 40 برس میں آپ خیبر کو فتح نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے تمام اصحاب کو بلایا اور کہا یہ خط آیا. آپ فرماتے ہیں ایک علم دیا، کچھ فوجوں کے ساتھ بھیجا. پہلے دن جو علم لے کر گئے انہوں نے ٹھیک کہا کہ ایک آواز آتی تھی آ گئے ہو تو مرحب آ رہا، بس نام سنتے ہی علم کے ساتھ واپس چلے آتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیوں آ گئے؟ کہ یا رسول اللہ پہلے وہ بھاگا تب ہم بھاگے. ہم تو اگر یہ لڑتے تو ہم ساتھ میں لڑتے، لیکن یہ خود ہی بھاگ کے چلے آئے.
دوسرے کو بھیجا وہ بھی چلے آئے. کتنے ایسے تھے جو علم کو تو چھوڑ کر چلے آئے, پھینک کر بھاگے صرف مرحب کا نام سن کر. سب کو رسول نے چانس دیا, ورنہ کوئی نہیں کہتا کہ علی کے جگہ ہم کو بھیجتے تو ہم ہی پتہ کر لیتے. جنگ خندق میں بھی یہی رسول نے کیا, جنگ احد, جنگ بدر. آپ نبی کے بعد ہم صوفی اکرام, ہم خانقاہی لوگ, ہم مولائی لوگ رسول کے بعد سب سے افضل آپ جس کو مانتے ہیں وہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو مانتے ہیں. آپ چوتھے نمبر پہ مانیے, لیکن سارے فریض سب سے ایک نمبر, اول نمبر اگر کوئی ہے تو ہمارا مرشد مولا کائنات مولا علی ہے. علی دنیا میں آئے, خانہ کعبہ میں جنم لیے. اس سے پہلے نہ تاریخ میں کسی کو دیکھا نہ دیکھے گا, کسی پیغمبر کی پیدائش کعبے میں نہیں ہوئی سوائے مولا کائنات. سارے فرشت علی. بدر کے جنگ میں 70 کفار شہید ہوئے, تنہا صرف 35 کو مارا تو علی نے مارا. جنگ بدر کے ہیرو کہلائے مولا کائنات. سارے فرشت اگر اول نمبر کوئی ہے, ایک نمبر ہے وہ بھی علی. علی مولا کائنات. جنگ احد جب سب رسول کو چھوڑ کر چلے گئے, یہاں تک کہ تاریخ تبری پڑھ لیجئے گا, تاریخ مسعودی میں بھی موجود ہے. تمام اصحاب کرام یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے بابا بھاگنے والوں میں, چلے جانے والوں میں سب سے اول نمبر پر ہے. حضرت عثمان تو مدینہ ہی میں ملے. آپ تاریخ تبری پڑھ لیجئے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر سب چھوڑ کر چلے گئے. اگر ڈٹا رہا, قائم رہا, رسول کے کاندھے میں کاندھا ملا کر کوئی کھڑا رہا, مضبوطی سے قائم رہا, وہ صرف علی کی ذات کھڑی رہی. سارے فرشت وہاں بھی آپ کو علی ملیں گے. جنگ خندق عمرو بن عبد الود نے تلوار ماری خیمے رسول پر, کہا کون ہے محمد بھیجو. سب خاموش رہے, سب بیٹھے رہے. اگر کھڑا ہوا کوئی گیا مقابلے میں تو صرف علی گئے. علی کو کہاں چھوڑیے گا. نہ علی جیسا عرب نے بہادر دیکھا, نہ علم والا دیکھا, نہ سخاوت والا دیکھا. اس لیے علی کو رسول نے قسیم النار و جنہ بنایا. علی جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. علی ہی چاہیں گے جس کو جنت بھیجے, جس کو جہنم بھیجے. مولا کائنات اس ہستی کا نام ہے جو اللہ کے گھر میں آیا اور دنیا سے بھی اللہ ہی کے گھر سے گئے. اس لیے جب سب کو چانس دے دیا تب آخر میں آپ رسول اللہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث بھی موجود ہے, کل علم نشان, اسی کو رائے بولتے ہیں, اسی کو پرچم بولتے ہیں, اسی کو جھنڈا بولتے ہیں. علم ہی کو نام ہے رائے, پرچم, جھنڈا, نشان. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت کرتا ہے, وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. جو مرد ہوگا یعنی رزل ہوگا, جو غیر فرار ہوگا, حیدر کرار ہوگا. حیدر کرار اسے کہتے ہیں جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا ہے. کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا یعنی بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوگا, جس کے ہاتھوں سے اللہ خیبر کو فتح کرے گا. تاریخ میں لکھا ہے 39 دن اللہ کے رسول یا نعبدو یا نستعین پکارتے رہے, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں. 39 دن ہو گیا, اللہ نے آواز دی, ندا دی, محبوب 39 دن مجھے پکارا ہے نا, آج علی کو پکاریے. آج
علی کو بلائیے، علی کو مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ ہی نے کہا ہے۔ رسول اپنی مرضی کے بغیر کچھ بولتا ہی نہیں، اپنی مرضی کے بغیر رسول ایک بات بھی نہیں کرتے، تو آپ کو ماننا پڑے گا رسول نے علی کو مدد کے لیے بلایا تو اللہ ہی کا حکم ہے، اس لیے علی کو پکارنا، مشکل کشا ماننا، مددگار ماننا یہ صرف بدعت نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کی سنت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ناد علی پڑھیے، ناد کے معنی جور سے پکاریے علی کو۔ ادھر مدینے میں علی موجود ہے، ادھر خیبر سے اللہ کے رسول نے فرمایا ناد علی مظہر العزائم والغرائب تجدہو اورن لگا فی النواب کلے ہم من وغم من سے انجلی باب ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ اس میں جو اضافہ کیا گیا ہے بفضل کا یا اللہ ہو، بے نبوت کا یا محمد، یہ اپنی طرف سے لگایا گیا ہے، اس لیے رسول علی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو کیا اپنے نام لیں گے؟ اللہ کا نام لیں گے؟ اللہ کا نام تو 39 دن پکار چکے، اللہ کے رسول نے علی کو پکارا ہے، یہ جو بڑھایا گیا یہ اضافہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صرف بے ولایت کا یا علیون یا علیون یا علیون، شاہ مردہ زیر یزدہ قوت پروردگار فاطمہ حسن و حسین حیدر و دلدل سوار لا فدا الا علی لا سیف اللہ سربگار یا علی کلے گرا کے بے شکر تو کے دروے سے خدا صدی آخرانے کے بارے بردارن و آخرانے کے مرد و ناظرن المدد۔ یہ پوری ناد علی ہے، پکارا جیسا ہی آپ نے ناد علی پڑھا مدینے کی طرف سلمان بڑھے، ابو ذر بڑھے، مقداد بڑھے، کمبر بڑھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلمان کدھر چل دیے، کدھر جا رہے ہو؟ مقداد کدھر جا رہے ہو؟ ابو ذر کدھر جا رہے ہو؟ کمبر کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بس آپ نے علی کو پکارا ہے، میں علی کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسا ہی آپ نے کہا سامنے سے علی گھوڑے پر پوری گرد و غبار اڑتا ہوا علی موجود ہو، 100 میٹر کلومیٹر کی دوری چند سیکنڈ میں علی آ گیا۔ اللہ نے علی کے جس گھوڑے پر سوار تھے قرآن میں اس گھوڑے کی قسم کھائی ہے، پھر فرمایا ہے علی جس گھوڑے پر بیٹھا ہے اس گھوڑے کے پیروں کے گرد و غبار نکلنے کی قسم کھائی ہے، اس گھوڑے کے پیروں سے چنگاری نکلنے کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ علی جس گھوڑے پہ بیٹھ جائے اس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے، اس کے خاک کی قسمیں کھا رہا ہے، اس کے پھر سے نکلا ہوا چنگاری کی قسم کھا رہا ہے۔ ادھر مدینے میں علی ہے، اللہ کے رسول نے جیسے ہی پکارا مصلی پر علی ہے، علی نے کمبر کو آواز دی کمبر میرے گھر سے جاؤ ذوالفقار لے کر آ۔ کہا یا علی جنگ میں ذوالفقار کی ضرورت ہے، تلوار کی ہے مصلی پر؟ کہا جا رسول کی جان خطرے میں ہے۔ جیسا ہی گھر گئے حضرت فضا ہاتھوں میں تلوار لیے کھڑی ہے، کمبر فرماتے ہیں فضا تجھے کیسے معلوم علی نے تلواریں مانگا ہے؟ فضا فرماتی ہے کمبر جلدی لے کر جا رسول کی جان خطرے میں ہے۔ جس کی حکمرانی علم غیب جانتی ہو وہ علی کتنا علم غیب جانتا ہوگا، وہ حسن کتنا علم غیب رکھتا ہوگا، وہ حسین کتنا علم غیب کا مالک ہوگا، وہ سیدہ کتنا علم غیب کی مالک ہوگی۔ پھر وہ رسول جو نبیوں کا نبی ہے، تمام پیغمبروں کا امام ہے، وہ نبی کتنا علم غیب جانتا ہوگا۔ جس گھر کی نوکرانی کو علم غیب حاصل ہے، ارے نوکرانی کیا حسین جس گھوڑے پہ بیٹھ جائے اس گھوڑے کو علم غیب حاصل ہو جائے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ اس لیے تو ہم جلجنا کا بھی احترام کرتے ہیں، کیوں کہ جلجنا کو دیکھنے سے کربلا کا جلجنا یاد آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نا سائر اللہ
اللہ کی نشانی ہے یہ صفا مروہ دیکھنے کے بعد وہ پہاڑ دیکھتے ہیں لیکن ہاجرہ یاد آتی ہے، پہاڑ دیکھنے سے ہاجرہ یاد آتی ہے، یہ سارا اللہ ہے، اللہ کی نشانی یاد آتی ہے، جبکہ صفا و مروہ ایک پہاڑ ہے۔ اللہ فرما رہا اِنَّا صَفَا وَمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، صفا و مروہ یہ میری نشانی ہے۔ اللہ فرما رہا صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ جب پہاڑ اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے تو غریب نواز اللہ کی نشانی نہیں ہو سکتے؟ وارث پاک بھی اللہ کی نشانی، مخدوم کچوجا بھی اللہ کی نشانی، مخدوم بہاری بھی اللہ کی نشانی، سعد جلال بھی اللہ کی نشانی، امام حسن بھی اللہ کی نشانی، امام حسین بھی اللہ کی نشانی، سیدہ بھی اللہ کی نشانی، علی بھی اللہ کی نشانی، رسول بھی اللہ کی نشانی، رسول کی اولادیں بھی اللہ کی نشانی۔ جب مینا میں جائیے گا قربانی کیجئے گا کون یاد آئے گا؟ ابراہیم و اسماعیل یاد آئیں گے، یعنی جہاں مینا میں گئے اسماعیل یاد آئے، ابراہیم یاد آئے، جسے دیکھنے کے بعد ابراہیم یاد آئے، اسماعیل یاد آئے۔ اسے تو اللہ کا نشانی کہتے ہیں۔ ہم تازیہ بھی اس لیے بناتے ہیں کہ جب دیکھیں گے تازیہ ہمیں حسین بھی یاد آ جائیں گے، ہمیں کربلا یاد آ جائے گا، یعنی تازیہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اگر پہاڑ اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے تو تازیہ بھی اللہ کی نشانی، علم بھی اللہ کی نشانی، اس لیے کہ علم دیکھنے سے عباس علم برداری آ جاتا ہے، کربلا کا علم یاد آ جاتا ہے، خیبر کا علم یاد آ جاتا ہے۔ مثلا بھائی علم تو وہی بدعت کہتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے خیبر میں ایک شخص تھے رات بھر نہیں سوئے کہ علم کس کو دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا زندگی میں میری کوئی خواہش نہیں تھی، بس ایک ہی خواہش ہوئی کاش مجھے وہ علم مل جاتا۔ جب صبح کے قریب آیا اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ کل علم کس کو دیجئے گا، بتا دیجئے، ہم رات بھر اسی لیے جاگے ہیں، اگر آپ ہمیں علم نہ دیجئے گا تو ہم جا کے سو جاتے۔ اللہ کے رسول بھی سسپینس میں ڈال دی، کہا صبح ہونے دو پتہ چل جائے گا، صبح ہونے دو پتہ چل جائے گا۔ یاد رکھیے گا علم کو وہی لوگ بدعت کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں جنہیں خیبر میں علم نہیں ملا، جنہوں نے خیبر میں علم نہیں ملا، جو خیبر میں علم کو بھیگ کر بھاگے تھے، چھوڑ کر بھاگے تھے، وہی آج علم کو شرک و بدعت کہتے ہیں۔ اگر علم مل جاتا تو کہتے واہ علم بہت اچھا ہے۔ علم تو علی کو دے دیا گیا، علی سے بغض ہے نا کہ ہر جنگ میں علی، ہر محاذ میں علی، اگر علی نہ ہوتا اسلام کوئی جنگ نہیں جیتتا۔ اس لیے علامہ نے لکھا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک صدہ زبیری، بس دو قوتوں کی وجہ سے اسلام جیتتا ہے، ایک علی اور ایک حسین۔ اگر علی کی ذوالفقار نہ چلتی، حسین کا آخری سجدہ کربلا میں نہ ہوتا، اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا۔ اس لیے خیبر کے میں منٹوں نہیں ہوا، سیکنڈوں نہیں ہوا، آپ خیبر چلے آئے، اللہ کے رسول نے علم علی کے ہاتھوں میں دیا، اپنے ہاتھوں سے علم پگڑی باندھا، ذوالفقاریں دی۔ اللہ کے رسول نے علی کے ساتھ صحابہ کو کہا کہ تم بھی جا، یا رسول اللہ علی جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے سب صحابہ 39 دن تک فتح ہی نہیں کر سکے، واپس چلے آئے، علم کو پھینک کر چلے آئے، پھر کیوں بھیج رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تاکہ یہ صحابی گواہ ہو جائیں کہ علی نے کیسے فتح کیا، دیکھ لے اپنی آنکھوں سے۔ تاریخ نے لکھا علی گئے، علم اپنے ہاتھوں میں لیا، اور تاریخوں میں آیا ہے کہ لوہے میں پیپ کے لوہا تھا جس میں لوہے کے رڈ میں وہ علم تھا۔ آپ گئے، مرحب اونچا روم جو تھا قلعہ کا اس میں تھا، اس کے تینوں بھائی بیٹھے تھے اور چاروں طرف نجومی بیٹھے تھے۔ جیسے ہی علی گئے علم کو اٹھایا، ایک پتھر پر گاڑا، پتھر پہ علم گڑ گیا۔ اب لوہا کو گاڑیے گا، پتھر پہ نہیں گڑے گا۔ مرحب وہاں سے دیکھ رہا
یہ کون آ گئے؟ سب تو علم کو پھینک کر بھاگے تھے، علم کو چھوڑ کر بھاگے تھے، کوئی تو میرا نام ہی سن کر بھاگا ہے، یہ کون بندہ آ گیا ہے؟ نجومی نے کہا گھبرانا مت، ایک برج ہے، جب ستاروں کے سامنے آتا ہے تو یہ پتھر موم بن جاتا ہے، اس میں یہ لوہا گڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی ایسے کہنا تھا علی کے کانوں میں آواز آئی، کہاں اونچا روپ سے بول رہا ہے، علی تو غیب کا جاننے والا ہے۔ مولا کائنات نے پھر علم کو اٹھایا، پھر دوسری جگہ پتھر پہ گاڑا، پھر اٹھایا، پھر گاڑا، پھر اٹھایا، پھر گاڑا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہیں 7 مرتبہ، کہیں 9 مرتبہ آپ نے علم کو اٹھایا، پتھر میں گاڑا۔ نجومی کہنے لگا یہ معمولی شخص نہیں ہے، مرحب اس سے مقابلے میں مت جانا، اس سے جنگیں مت کرنا۔ مرحب کا ابھی تو کہتے تھے کہ یہ ایک برج ہے جو ستاروں کے درمیان آ جاتا ہے، پتھر موم بن جاتا ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ برج و ستاروں کا کمال ہے۔ فرماتے ہیں اس نجومی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں جب یہ علم اٹھاتا ہے برج ہٹ جاتا ہے، جب یہ علم گاڑتا ہے پھر برج ستاروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ستاروں کا کمال نہیں ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ جو زمین پر بیٹھ کر برج اور ستاروں پر قدرت رکھ رہا ہے، مہارت رکھ رہا ہے، اس کا نام علی ہے۔ اس شخص سے مت لڑنا۔ مرحب بھی بہادر تھا، کوئی بھگیڑو نہیں تھا، بھاگنے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھا۔ جب وہ 3 بھائی پیدا ہوئے تھے اس کی ماں نے کہا تھا، ایک نجومی نے اس سے کہا تھا یہ جو تینوں تمہارے بیٹے ہیں نا، جس سے لڑیں گے فتح یاب ہو جائیں گے، سب کو مار ڈالیں گے، لیکن یاد رکھنا جب ان کا مقابلہ حیدر نامی شخص سے ہو تب کہنا مت لڑے، ورنہ حیدر انہیں مار ڈالیں گے۔ ان کی ماں کو، مرحب کی ماں کو پیشن گوئی نجومی دے چکا تھا۔ مرحب آیا، اس جنگ پہلی جنگ ہے، ہر جنگ میں رجس پڑا جاتا تھا کہ آپ کون ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں ہر جنگ میں کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس جنگ میں جیسے ہی مرحب آیا آپ فرماتے ہیں سنا میں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ 2 وجہ ہے، علی بتانا چاہتے تھے جیسا میرا باپ بہادر ہے، جیسا میرا باپ عالم ہے، ویسے میری ماں بھی عالم ہے، میری ماں بھی وہ علم رہی ہے، جتنا میرے بابا کو علم ہے اتنا میری ماں کو بھی علم ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یعنی تمہاری ماں نے جو تم سے کہا ہے کہ حیدر سے مت لڑنا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ وہی حیدر ہوں۔ لیکن وہ بہادر تھا، اس نے سوچا حیدر کے نام تو بہت ہے، کوئی ہو گیا حیدر۔ مولا 3 طرح سے لڑتے تھے۔ پہلے آپ نے کہا سنو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو، کہا کلمہ میں نہیں پڑھوں گا، بہادر تھا۔ کہا بھاگ جاؤ، کہا بھاگوں گا بھی نہیں۔ مولا فرماتے پھر تم پہلے مجھ پہ حملے کرو، اس لیے کہ علی پہلے کبھی حملے نہیں کیے، تم مجھ سے حملے کر۔ مرحب فرماتا ہے نہیں آپ ہم پہ حملے کریے۔ مولا فرماتے پھر تیرے کو چانس نہیں ملے گا، موقع نہیں ملے گا دوبارہ۔ مرحب نے اپنی تلوار جیسے ہی مارا، تاریخ نے لکھا ہے آپ نے ڈھال سے اس کو نہیں روکا، آپ نے ہاتھوں سے اس کی تلوار پکڑا اور پھینک دیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں تجھے دوبارہ چانس دیتا ہوں، پھر حملے کر۔ کیسا بہادر علی ہے۔ مرحب کے نام سے لوگ بھاگ جاتے تھے، مرحب نے تلواریں مارا، مولا نے تلوار پکڑا پھینک دیا۔
کہا دوسری مرتبہ حملے کر، دوسری مرتبہ دوسری تلواروں سے حملے کیا، پھر مولا نے اس کی تلوار کا تیر پھینک دیا۔ مولا فرماتے ہیں اب بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے۔ کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ مولا فرماتے ہیں اگر تیرا یہی مرضی ہے تو میں کیا کروں؟ مولا نے ایک زوردار وار کیا اور تاریخ نے دیکھا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، دونوں طرف برابر گرے، زور برپا ہوا، اندر کو بھی مارا، حارث کو بھی مارا۔ جب تمام بوڈی گر گئے، فوج سب اندر باقی ہو گئے، قلعے کے اندر بھاگ گئے، بوڈی بھی نہیں لے جا رہے۔ کسی نے کہا جب مرحب کو مار ڈالا تو ہم لوگ کیا ہے؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا آپ دروازے پہ گئے، تاریخ نے لکھا ہے لوہے کے چین لگا تھا دروازہ کو ٹاننے کے لیے، 40 عرب کے اس وقت کے مضبوط آدمی دروازہ کو ٹانتے تو کھلتا تھا۔ 40 آدمی عرب کا اس وقت کا ایک آدمی 40 آدمی کے برابر ہوتا تھا، اتنی طاقت تھی کہ 40 آدمی مل کے دروازہ کھولتا تھا۔ مولا گئے، صرف 2 انگل ایسے کیا دروازہ کھل گیا۔ مولا کائنات نے دروازے کو پھر ایسے ٹانا اور وہاں پر ایک خندق ان لوگوں نے کھود رکھا تھا جس میں آگ جلا دیتے تھے، کبھی کبھی پانی بھر دیتے تھے تاکہ کوئی بھاگ کے بھی نہیں آ سکتا تھا۔ مولا نے دروازہ کو ٹانا اور کہا صحابی سے اس پر تم پکڑ کے سب اندر چلے جاؤ۔ سب پکڑتے گئے، اندر چلتے گئے، پھر مولا ٹانتے گئے، پھر پکڑ کے اندر چلے گئے۔ سلمان فارسی دیکھ کے حیران ہو گئے کہ مجھے حیرت نہیں ہے کہ مولا نے 2 انگل کے دروازے کو کھول دیا، مجھے حیرت اس بات کی ہے جب علی دروازے کو کھولتے تھے، جب صحابہ اندر جاتے تھے، جب کھولتے تھے، میں نے دیکھا علی کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ہے، علی کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا فتح خیبر ہو گیا، علی بہت غمگین ہے۔ ہاں علی تو غمگین ہو، اداس ہو۔ کہا یا رسول اللہ جب میں نے مرحب کو مارا، اندر کو مارا، حارث کو مارا تو میں نے دیکھا اس کے بچے رو رہے ہیں، اس کے گھر والے تڑپ رہے ہیں، اس کی بیوی عورتیں رو رہی ہیں، مجھے بچوں کا رونا برداشت نہیں ہے۔ کیسا علی ہے، فتح کے بعد بھی غمگین ہے، کیسے یہ بدبخت ہے۔ یہی کربلا کے میدان میں جو ہے رسول الجادیوں کو یتیم کر دیا، اصغر کو تیر مار دیا، سکینہ کو تماچے مارے، بیبیہ کو بے پردہ کر دیا، جو علی فتح کے بعد بھی پردہ دے رہا ہے۔ بچے کو کہا قید مت کرنا، عورتوں کو قیدی مت بنانا، انہیں باندھنا مت۔ ان کے بچوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، ان کی گھر والیوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، ان کے بچوں کو پانی تک نہیں دیا گیا، بے آب و دادا شہید کر دیا گیا۔ یہ وہی گھرانہ ہے جو کربلا میں تاریخ نے لکھا کہ پیاسے جو تھے آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کربلا میں پانی پینے والے ختم ہو گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن پیاسے آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ خیبر کا ابھی بہت بڑا واقعہ ہے، بس یہی تک کہ علی کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا۔ اور شاعر نے شعر کہا ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کے نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ وہ مولا کائنات ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے، مولا علی کے بارے میں لکھا تھا کہ اللہم صلی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد۔ لکھتے ہیں کہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے عقل حدود انسانی، جہاں پہ ختم ہوتی ہے
عقل حدود انسانی وہیں سے مرتجا کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا۔ خدا جانے تیری نماز کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ بے شک مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ جس کو بھی ولایت ملی علی کے جوتیوں کے صدقے میں ملی ہے، بغیر علی کے خیرات دیے کوئی ولی نہیں بنتا۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ جو آل رسول نہیں ہے، جو غیر سید ہے، ان کو علی کے جوتیوں میں صدقے میں ولایت دی جاتی ہے، لیکن جو علی کے گھر والے ہیں، جو سید ہیں، انہیں صدقہ نہیں دیا جاتا۔ صدقہ سیدوں پہ حرام ہے، انہیں گھر کا حصہ دیا جاتا ہے، انہیں حصے میں ولی بنایا جاتا ہے۔ اس لیے سیدوں کے مقابلے میں کبھی مت آنا، نبی کے گھر کے مقابلے میں مت آنا، ورنہ بزرگان دین نے لکھا ہے تمہارا حج، تمہاری نمازیں، تمہارے زکات، سب تمہاری عبادتیں کہ اللہ تمہارے منہ پہ مار دے گا اگر پنجتن کے مقابلے میں آ گئے۔ پنجتن کے مقابلے میں مباہلے میں آنے والا دیکھ رہا ہے، وہ جو استک پادری تھا، اپنے قبیلے سے کہا ان سے کبھی جنگ مت کرنا، دعا اگر یہ کر دے میں ایسی شکلیں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، یہ بچے، یہ سیدہ اگر آمین کر دے تو قیامت تک کے لیے عیسائی نسلیں ختم ہو جائے گی۔ جو آمین کر دے عیسائی نسلیں ختم ہو جائے۔ وہ حسین کس تسلیم ہو جاتا کہ منزل پر تھا کربلا میں، صرف سوچ لیتا تو یہ چیزی مر جاتا، لیکن تسلیم و رجا کا مالک ہے نا حسین، اس لیے رسول فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اس لیے کربلا ہے۔ اس کے مولا میں رب نے جنت عطا کر کے کہا اور بتا تجھے کیا چاہیے، ہم نے جنت لوٹا دی کہتے ہوئے کربلا 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 چاہیے۔ بس آج کے لیے یہ محفل تمام، یہ میرپور 11 ڈھاکہ بنگلہ دیش، بلال وارسی، علی آرجو وارسی ہاؤس میں یہ روزانہ 9 بجے سے 10 بجے تک چھوٹی محفل ہوتی ہے۔ 8 تاریخ کو بابا نور صاحب وارسی، جلال صاحب بابا 12 نمبر میرپور ان کی خانقاہ میں سالانہ عرس کا پروگرام ہے۔ 11 تاریخ کو اسی گھر میں علی بہادر وارسی، بلال وارسی کے یہاں سرکار عالم پناہ کا عرس کا پروگرام ہے۔ 15 کو سلیم وارسی کے گھر پروگرام ہے 10 نمبر پانی ٹنکی کے پاس۔ 15 کو 16 کو ایونی 5 سعید کے پنجتن امام بارگاہ میں 40واں کا پروگرام ہے۔ 17 کو اکبر علی وارسی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے یہاں پروگرام ہے۔ اور آخر میں 23 تاریخ کو جمعہ کے دن افضل وارسی کے یہاں پروگرام ہے، اور بیچ میں کوئی پروگرام آگا تو بتایا جائے گا، کیونکہ 24 تاریخ کو ہم سید پور کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں معصوم وارسی ہر سال 28 سفر کو سرکار وارث عالم پناہ کا عرس کرتے وہاں شریک ہوں گے۔ زبان شوق میں ہر دم ثنائے وارث ہے، میں کیا کروں کہ میرا دل فدائے وارث ہے، خدا گواہ ہے کہ جو کچھ ہے میرے دامن میں کسی کی دیر نہیں، سب عطائے وارث ہے، سب عطائے وارث ہے۔ وہ الورد الکریم باق کے تہا یاسین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔